اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی تھی الباب الرابع فی التیمم میں، اور اس میں ہم نے کچھ عبارت پڑھ لی تھی کہ ولو آخری لائن تھی ولو کان علیہ نجاست، کہ اگر اعضائے تیمم پر نجاست ہو ولا یفضل الماء عن ازالتها، اور پانی اتنا نہ ہو کہ صرف و صرف اس کو زائل کیا جا سکتا ہے یا وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو کہہ رہے تیمم، پھر وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. وازالها به، اور اس پانی سے اس نجاست کو دور کرے گا. ولا یصح الا بالتراب الخالص، ولا یصح، اور صحیح نہیں ہے، الا بالتراب الخالص، سوائے یہ کہ خالص مٹی ہو، یعنی اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو. وَيَجُوزُ بِأَرْضٍ نُورَةٍ وَالْحَجَرِ وَالْجِصِّ وَالْحَجَرِ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اور جائز ہے نورا والی زمین پر، کچھ لکھوایا بیٹا تمہارے لیے ارض نورا کا، دیکھنا تو چونے والی ہے کیا ہے؟ تیمم میں ہاں چونا اور پتھر تو نہیں، تو نورا چونا آ جائے گا، حجر پتھر آئے گا. جس کا کیا لکھا ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. تو حجر یعنی پتھر، جس ایک سیمنٹ جیسی چیز جو پہلے بنائی جاتی تھی، پرانی ساخت جو ہوتی تھی اس سے بنتی تھی، اس پر نورے پر یعنی چونے پر جائز ہے. ارے جائز ہے بھائی، کہاں نہیں لکھا ہے؟ لا یجوزو لکھا ہے نہیں. وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ، اور مکروہ ہے. سبخہ پہ آئیے، 4 نمبر پہ دیکھیے کس کو کہیں گے؟ ای مملحہ، یعنی نمکین زمین پر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. آپ ایسی زمین پر تیمم کریں کہ جہاں کیا پایا جاتا ہو؟ نمک پایا جاتا ہو. والرمل، ریت پر کرنا مکروہ ہے. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْوَحَلَ، اگر انسان کو نہ ملے سوائے وحل، کہیں گے گیلی مٹی کو، کچی مٹی. تیمم بھی، تو اسی سے پھر تیمم کرے گا. یعنی کوئی مٹی آپ کو، کوئی پتھر نہیں ملا، جس نہیں ملا، نورا نہیں ملا، تو کیا کریں گے؟ گیلی مٹی ہی سے تیمم کریں گے. کیفیتہ، یعنی کیفیت تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ ان یضرب بیدیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے. ان یضرب، مارے، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، علی الارض، زمین پر، ناوین، ناوین سے مراد ہے یعنی نیت کے ساتھ، تیمم کی نیت کے ساتھ. وَيَنْفُضُهُمَا، يَنْفُضُهُمَا سے مراد ہے یعنی يَضْرِبُ بَعْضُهُمَا عَلَى الْبَعْضِ، بعض ہاتھ کو بعض پر ماریں.
تاکہ اس کے ہاتھ سے غبار کیا ہو جائے؟ جھڑ جائے، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ٹکرائے۔ وَيَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهُ، پھر اس سے چہرے کو، پھر اس سے یعنی ان ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کہاں سے کہاں تک؟ من قصاص الشعر، بال کے اگنے کی جگہ سے، الی طرف الانف، ناک کے کنارے تک، صحیح ہے؟ یعنی ناک کا جو اوپری والا حصہ ہے وہاں تک، نہ کہ یہ آگے والے حصے تک کہ گھسیٹ کے لے آئیں آپ آگے والے حصے تک، بلکہ کہاں؟ جو اس کا آخری اور لاسٹ حصہ ہے۔ کہہ رہے من قصاص الشعر الی طرف الانف، بال کے قصاص شعر یعنی بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے جڑ تک۔ ثم یمسح ظہر کفہ الایمن ببطن الایسر، پھر مسح کرے گا دائیں ہتھیلی، دائیں ہاتھ کا، ٹھیک ہے؟ یمسح ظہر کفہ الایمن، بائیں ہاتھ کے اوپری حصے کا، کف کہتے ہیں بیٹا ہتھیلی کو، ہتھیلی کے اوپری، ظہر یعنی اس کا ظاہری حصہ۔ ثم یمسح، پھر مسح کرے ظہر کفہ، ہتھیلی کے اوپری حصے کا، الایمن، دائیں کا، ببطن الایسر، بائیں کے باطن سے۔ تو باطن و ظاہر سمجھ میں آیا؟ اندر والا بھاگ جس میں ریکھائیں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے باطن، اور جو اوپری حصہ ہے اس کو بولیں گے ظاہر۔ ثم ظہر الایسر ببطن الایمن، پھر کیا کریں گے؟ بائیں کا مسح، بائیں کے ظاہری کف کا مسح دائیں کے باطنی کف سے۔ من الزند الی طرف الاصابع، زند سے، زند کہتے ہیں جو ہاتھوں کی جڑ ہے، صحیح ہے؟ یہ ہاتھوں کا جڑ مراد یعنی جو جوائنٹ ہے ہمارا، ایک ہے ہمارا ہاتھ، تین کہتے ہیں جوائنٹ آ جاتے ہیں، کندھے سے لے کے کوہنی تک ایک آتا ہے، کوہنی سے لے کے یہ ہاتھوں تک دوسرا آتا ہے، اور ہاتھ کے بعد یہ تین اور یہ چار آتا ہے، صحیح ہے؟ چار ہوتے ہیں۔ جو جہاں ہماری رسٹ واش بچتی ہے، یعنی جو کلائی ہے، کلائی کے بعد کا جو جڑ ہے ہماری، تو تھوڑا کلائی کا حصہ لیں گے اوپر کا، تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاتھ کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے۔ من الزند الی طرف الاصابع، انگلیوں کے کنارے تک۔ وَلَوْ كَانَ بَدَلًا مِّنَ الْغُسْلِ، یہ وضو کے بدلے تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ کو جھاڑا اور جھاڑ کے اسی ہاتھ سے سر کا مسح کیا اور اسی ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ پیر کا مسح کہاں ہے؟ وَلَوْ كَانَ بَدَلًا مِّنَ الْغُسْلِ، اگر یہی چیز کس کے بدلے میں ہو؟ غسل کے بدلے میں ہو۔ ہاں، وَلَوْ كَانَ بَدَلًا مِّنَ الْغُسْلِ، اگر یہی تیمم غسل کے بدلے ہوگا، ضرب ضربتین، تو کتنی بار ہاتھ مارنا ہے ہمیں؟ 2 مرتبہ مارنا ہے۔ ضربۃ للوجہ واخرى للیدین، ایک مرتبہ چہرے کے لیے، دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے۔ ویجب الترتیب، اور اس میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے دایاں پھر بایاں، پہلے پیشانی کا اوپری حصہ پھر نیچے کا حصہ۔ وینقضہ، اچھا کیا تیمم بھی ٹوٹتا ہے؟ وضو تو ٹوٹتا ہے، ہم جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ وضو ان چیزوں کا ٹوٹے گا، تو کہہ رہے ہیں وینقضہ کل نواقض الطہارہ، جس سے بھی طہارت باطل ہوتی ہے اس سے تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ ویزید علیہا، اور اس میں ایک چیز اور ایکسٹرا ہو جائے گی، وجود الماء مع التمکن، پانی جب موجود ہو اور آپ کے لیے اس کا استعمال ممکن ہو، تب بھی تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وضو ایسے باطل ہوگا؟ نہیں باطل ہوگا، لیکن تیمم باطل، اگر پانی نہیں ہے، آپ نے پریشان ہو کے تیمم کیا ہے،
بہت تلاش کیا نہیں ملا، نہ مایوس سے ہو گئے، صحیح، اب پانی آ گیا تو کیا ہوگا؟ جو تیمم کیا تھا وہ تیمم باقی نہیں رہے گا۔ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا، کہہ رہے ہیں ہر چیز سے تو ٹوٹے گا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، کہا اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور اضافہ ہوگی، وجود الماء مع تمکن، پانی کا موجود ہونا امکان کے ساتھ، جب اس کا استعمال کیا ہو؟ ممکن ہو، من استعمالہ، وَلَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِ الصَّلَاةِ تطہر، وَلَوْ وَجَدَهُ یعنی وجد الماء، وَلَوْ وَجَدَهُ یعنی وجد الماء قبل الشروع الصلاة تطہر، آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے، ابھی نیت بھی نہیں کی تھی کہ پتہ چلا پانی آ گیا، شارب نے شور مچایا، آ گیا پانی، آ گیا پانی، آ گیا، اب کیا کریں گے؟ آپ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ وَلَوْ وَجَدَهُ فِي الْأَثْنَاءِ، نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی 2 رکعت ہو گئی کہ غلام علی چلایا، شارب بھائی پانی آ گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اتم صلاتہ، شارب کیا کریں گے؟ اپنی نماز کو تمام کریں گے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز کو توڑیں گے نہیں۔ ولا يعيد ما صلى بتيممه، اور جو نماز انہوں نے تیمم سے پڑھی ہے اس کو اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب پانی موجود ہے تو اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھیں۔ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ اور میں پڑھ دیتا ہوں، ولا يصح الا بالتراب الخالص، تیمم صحیح نہیں ہے سوائے خالص مٹی کے، یعنی مٹی میں کوئی چیز ملائی نہ گئی ہو۔ وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ وَالْجِسِّ وَالْحَجَرِ، اور جائز ہے نورے والی زمین پر کرنا، پتھر پہ کرنا، جس پر کرنا۔ وَيُكْرِهُ بِالسَّبْخَةِ، نمکین زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ وَالرَّمْلِ، اور اسی طرح ریتیلی زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْوَحْلَ تَيَمَّمَ، وحل کہتے ہیں گیلی مٹی کو، اگر کسی کو گیلی مٹی کے سوا کچھ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ کیفیتہ، کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ہیں ان یضرب بیدیہ علی الارض ناویا، کہ نیت کے ساتھ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو مارے زمین پر، وینفضہما، اور ان کو ایک دوسرے ہاتھ سے جھٹکا دے، ٹکرائے تاکہ رب غبار جھڑ جائے۔ ویمسح بہما وجہہ، اور دونوں ہاتھوں سے کیا کرے گا؟ چہرے پر مسح کرے گا۔ من قصاص الشعر، بال کے اگنے کی جگہ سے، الی طرف الانف، ناک کی جڑ تک۔ ثم یمسح ظہر کفہ الایمن، پھر مسح کرے گا بائیں ہتھیلی کے ظاہری حصے کا، ببطن الایسر، بائیں کے اندرونی حصے سے۔ ثم ظہر الایسر ببطن الایمن، پھر بائیں کے ظاہری حصے کو داہنی کے باطنی حصے سے مسح کرے گا۔ من الزند، یعنی کلائی سے، گٹے سے، الی الاصابع، انگلیوں تک۔ ولو کان بدلا من الغسل، اگر یہ تیمم غسل کے بدلے ہوگا، ضرب ضربتین، تو دو مرتبہ ہاتھ مارے گا۔ ضربۃ للوجہ و اخری للیدین، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ مارے گا چہرے کے مسح کے لیے، وہ اخری للیدین، اور ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے۔ ویجب الترتیب، اور تیمم کا ترتیب کے ساتھ بجا لانا واجب ہے۔ وینقضہ کل نواقض الطہارہ، تیمم کو باطل کر دیتا ہے ہر طہارت کو توڑنے والی چیز۔ ویزید علیہ وجود الماء مع التمکن من استعمالہ، اور اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور اضافہ ہوتی ہے کہ جب پانی موجود ہو جائے اور پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن ہو۔
وَلَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِ الصَّلَاةِ تَطَهَّرَ، اگر کوئی نماز شروع کرنے جا رہا تھا تب پانی آیا تو پھر وہ طہارت کرے گا یعنی وضو کرے گا۔ وَلَوْ وَجَدَهُ فِي الْأَثْنَاءِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، اگر کوئی درمیان میں نماز پڑھے گا تو کیا درمیان نماز میں اسے پتہ چلے کہ پانی آ گیا ہے، اتم صلاتہ تو اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ولا يعيد ما صلى بتيممه، اور جو نماز اس نے تیمم سے پڑھی ہے اس کو اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ نہیں ایک اور ہے بھائی لائن، ولا يجوز قبل دخول الوقت، بتاتے بھی نہیں ہو کہ جناب اور ہے، الحمد للہ کہہ رہا تم بھی خاموش ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا يجوز قبل دخول الوقت، اور جائز نہیں ہے تیمم کا بجا لانا وقت سے پہلے۔ ويجوز مع الضيق، جب وقت تنگ ہو یعنی وقت کم رہ گیا ہو، قدر صاحب کہہ رہے ہیں نکلو نکلو مسجد کے لیے، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اس ٹائم تیمم کر لیں گے۔ یا وقت ضیق کس کو کہا جاتا ہے؟ وقت ضیق کہتے ہیں کہ جب اول وقت نہیں ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، اب اگر بھی نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وفی حال السعة قولان، اور حالت سعت میں، کیا مطلب حالت سعت؟ جیسے ابھی اذان ہوگی ظہر کی تو شام تک ظہر کا وقت رہے گا، تو کہا اس میں دو قول ہے، ایک قول کے مطابق وضو تیمم کرنا جائز ہے، ایک قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، وہ اختلاف ہے، وہ آپ جس کی تقلید میں ہیں اس کے اکارڈنگ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم لوگ باب خامس جو آخری باب ہے اس کا، نجاسات کے متعلق کتاب الطہارت کا، اس کو پڑھیں گے۔